بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیدار سرمدی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج کل میڈیا کا زمانہ ہے۔ پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پہ اگر کوئی ایک جماعت کسی طرح کی پابندی یا کوئی کنٹرول بھی کر لے تو پھر بھی سوشل میڈیا کے ذریعے پوری قوم پورے حالات سے آگاہ ہے، اور آئے دن جو کچھ ہو رہا ہے اس کے زیادہ تفصیل میں جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ 14 اگست کو بھی ساری دنیا نے دیکھا، اور ایک بحث چھڑی کہ جناب اسلام آباد میں قومی تقریب میں کیا ہوا، اور یہاں لاہور میں ایک دن پہلے 13 اور 14 اس کی یعنی اگست کی درمیانی تاریخ کو کیا ہوا، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ بڑی اہم ہے، اور اہم اس حوالے سے ہے کہ ایک بار جب دونوں سائیڈیں تھک رہی ہیں یا کھیل کے ایک طرح سے ایک دوسرے کو داؤ پیچ لگا کے ہانپنے لگی ہیں، تو پھر باتیں ہونے لگی ہیں ایک بار پھر کہ نہیں ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ پہلے تو وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے اس بات کو، بلکہ وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی انہوں نے، یاد ہوگا ناظرین آپ کو، کہ ابھی تحریک انصاف کی حکومت تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ تو اس وقت چونکہ انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ کل کو عدم اعتماد کی فضا بن جائے گی اور کچھ ایسے انتظامات ہو جائیں گے کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ بہرحال اب وہ جب وزیر اعظم ہیں تو انہوں نے ایک بار پھر یہ بات کی کہ جناب نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، ملک کے حالات ایسے ہیں۔ دوسری طرف جو اس وقت اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، بلکہ ملک گیر جماعت ہے تحریک انصاف، اس کے ترجمان بھی اور اس کے قائد بھی عمران خان صاحب بھی اور فواد چودھری صاحب بھی، دونوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات تو صرف ایک بات پہ ہو سکتے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے اور اس کے بعد بیٹھ کے بات کی جائے کہ اب یہ سارا کچھ کیسے ہونا ہے۔ تو گویا یہ ڈائیلاگ جو ہے یہ سارا درمیان میں پھنسا ہوا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ ہونا یہ ہے کہ جو ماضی میں ہوا ہے۔ ماضی میں کیا ہوا تھا؟ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف اس وقت میدان میں نہیں تھی، دو جماعتیں تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، اور ان دونوں نے 20 برس تک ایک دوسرے کی وہ پگڑی اچھالی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ کچھ کیا کہ اللہ مان والحفیظ، یعنی پوری قوم تنگ آ گئی تھی، اور اس میں ہر نعرہ استعمال کیا گیا، دین کو استعمال کیا گیا، صبائیت کو استعمال کیا گیا، لسانی حربے استعمال کیے گئے، جو کچھ جس کے بس میں تھا وہ کیا گیا۔ جب تھک گئے اور جنرل پرویز مشرف صاحب جو اس وقت حکمران تھے، تو پھر ان دونوں کے درمیان ایک میثاق جمہوریت ہوا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا، ڈائیلاگ ہوا تھا، جیسے اب ڈائیلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ڈائیلاگ جو ہے لندن میں ہوا تھا، اور بے نظیر صاحبہ وہ میاں نواز شریف کے انہی فلیٹوں میں گئی تھیں، اور 15 مئی 2006 کو یہ ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو اب بھی میثاق جمہوریت کہا جاتا ہے۔ یہ میثاق جمہوریت کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی عوام کی خدمت کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کی مین جو غرض و غایت یہ تھی کہ کسی طرح سے آرمی کو بے اختیار کیا جائے، ان کو سیاست کے معاملات سے دور رکھا جائے۔ سیاست مینز اقتدار کی، اختیار کی جو فیلڈ ہے اس سے باہر رکھا جائے، اور اس کو صرف یہ کہا جائے کہ آپ سرحدوں میں رہیں۔ تو چنانچہ میثاق جمہوریت کی جتنی شکیں ہیں آپ ان پہ نظر ڈالیے، اس میں مین جو اس کی روح ہے وہ یہ ہے کہ آرمی کو کسی طرح سے اس کھیل سے، اقتدار کے کھیل سے باہر رکھا جائے، اور اس کے لیے دونوں نے دستخط کیے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کیا کیا چیزیں تھیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ جناب فوجی مداخلت پہ کسی طرح سے کوئی پارٹی راضی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی فوجی قیادت کسی ایک پارٹی کو سے مذاکرات یا انڈر ہینڈ کوئی بات کرنے کی کوشش کرے گی تو وہ تیار نہیں ہوگا۔ اس طرح دفاعی بجٹ جو وہ اس کے یعنی سول گورنمنٹ کے لایا جائے، اور ملٹری لینڈ اور کنٹونمنٹس یہ کسی نہ کسی طرح سے وزارت دفاع کے ماتحت لائے جائیں، اور پھر بالواسطہ جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹرول کرے۔ آرمی کی جو قیادت ہے اس کے انتخاب کا طریقہ کار ایسا ہو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی جتنی شکیں تھیں، کوئی 15-16 شکیں، وہ ان میں سے موسٹلی یہ تھیں کہ کسی طرح سے آرمی کو کارنر کیا جائے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں ہی
جب جنرل صاحب نے پیپلز پارٹی کو کہا کہ بھی ہم NRO ایک میں اناؤنس کرنے لگا ہوں تو اس میں آپ کو ریلیف مل جائے گا، تو پیپلز پارٹی نے اس سے ہاتھ ملا لیے۔ اب مسلم لیگ نون ناراض ہو گئی کہ یہ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ اب یہ گریج دل میں ہی تھا، چنانچہ جب میمو گیٹ پیپلز پارٹی کے دور اقتدار میں، جو جنرل صاحب کے پاس حکومت بنی پیپلز پارٹی کی بنی تھی، تو اس دور میں 2013 تک رہی، اس دور میں وہ مشہور زمانہ میمو گیٹ سامنے آیا تو میاں صاحب عدالتوں میں یعنی پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف جا پہنچے، گویا یہ بالواسطہ آرمی کی اخلاقی حمایت تھی، یا تو وہ مساق جمہوریت اس کی روح تو اس طرح ختم ہو گئی۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ انہوں نے جب یہ دونوں حضرات آئے تو انہوں نے ایک تو 58 بھی ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ صدر کے اختیارات جو ہیں اسمبلیت توڑنے کے، تو فوج اسے استعمال کرتی ہے بالواسطہ اور اس کو ختم کیا جائے، چنانچہ صدر سے وہ اختیار واپس لے لیے گئے۔ اسی طرح آئین کو معاہدہ یہ تھا کہ آئین کو 1999 کی شکل میں واپس لایا جائے گا، 1973 کی شکل میں واپس لانے کے لیے کسی نے نہیں کہا تھا۔ تو یہ بھی یہ تھا کہ جو ان دونوں جماعتوں کے مفاد میں تھا۔ پھر اسی طرح جنرل مشرف صاحب نے ایک یہ کیا تھا کہ انہوں نے تیسری بار وزیر اعظم پہ پابندی یعنی ایک طرح سے بالواسطہ لگائی تھی، جو اس وقت کی یعنی حکومت تھی، سول حکومت، جس کی وہ ایک طرح سے سرپرستی بھی کر رہے تھے۔ تو یہ ایک شک آئین میں داخل کی گئی تھی کہ کوئی تیسری بار وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں تھیں جن کا توڑ کرنا تھا، بعد میں توڑ کیا بھی گیا، تیسری بار وزیر اعظم والا معاملہ بھی سمیٹ دیا گیا اور میاں صاحب تیسری بار وزیر اعظم بھی بنے۔ تو اب دوبارہ ڈائیلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب اس وقت یہ تھا کہ ظاہر تو دو جماعتوں کے درمیان ہوا تھا، لیکن بنیادی طور پہ ARD اس میں شامل تھی، پہلے اس کے ڈائیلاگ ہوئے تھے، آپ ناظرین کو یاد ہوگا شاید۔ تو یہ تاریخی باتیں ہیں، میں اپنے 50-60 سال کی صحافتی زندگی کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اپنے مفادات کے لیے سیاسی جماعتیں اس طرح کے حربے استعمال کرتی رہی ہیں پہلے بھی، اور اب پھر ڈائیلاگ ہو رہا ہے۔ تو اب عمران خان سے ان کو پالا پڑ گیا۔ عمران خان جو ہے وہ کسی داؤ میں وہ ان کے نہیں آ رہے، تو ظاہر ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جی میرا تو کچھ ہے نہیں یہاں پہ، میرا تو سب کچھ بیرون ملک نہیں ہے، میرا پاکستان میں ہے، میرا جینا مرنا جہاں ہے، تو میں جو ہے وہ کھیل نہیں کھیلوں گا جو یہ دونوں جماعتیں چاہتی ہیں۔ اب دونوں جماعتیں بظاہر یعنی اتحاد بھی بنا لیا ہے، جیسے ماضی میں ایک اتحاد بنا تھا بھٹو کو ہٹانے کے لیے، آپ ناظرین کو یاد ہوگا، تو تقریباً انہی قائدین کی اولادیں جو ہیں یا ان کے جو سیکنڈ کمانڈ ہے وہ انہوں نے اتحاد بنایا ہے، اور PDM کی شکل میں اب سامنے ہے۔ اب جو ہے اس وقت ٹارگٹ بھٹو صاحب تھے، اب ٹارگٹ عمران خان صاحب ہیں۔ تو یہ ایک آنکھ مچولی ہے، اور میرا خیال ہے اب ماضی جو ہے وہ اب نہیں دہرایا جا سکتا، اس لیے مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈائیلاگ کی آفر جو ہے کوئی قبول نہیں کرے گا، یہ جنگ تیز ہوگی۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کشیدگی اور بڑھے گی، اور یہ جو تکنیکی بنیادوں پہ عمران خان کو ہٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، میرا خیال یہ کامیاب نہیں ہوں گی۔ اصولی طور پہ میاں صاحب کو بھی اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی، زرداری صاحب کو بھی اصولی طور پہ اصولی سیاست کر کے میدان میں آنا چاہیے، خدمت کا، میں جو بار بار کہہ رہا ہوں وہ مقابلہ ہونا چاہیے۔ یہ جو حربے ہیں، تکنیکی حربے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے، اس میں میرا خیال ہے اس بار ان کو پالا ایسے شخص سے پڑا ہے جو ضدی ویسے بھی مشہور ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری ضد اصولوں پہ ہوتی ہے، اور یو ٹرن جو حربے کے طور پہ میں نے کچھ لیے، ان کا عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی ایک چال کے طور پہ لیے گئے، وگرنہ میں اپنے بنیادی موقف سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو ناظرین اب یہ صورتحال عجیب و غریب ہوتی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات کا نیا جال ہے اس میں عمران خان صاحب پھنسیں گے نہیں، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہونے لگا، وہ اس جال میں نہیں پھنسیں گے، اور انتخابات تو ہونے ہی ہونے ہیں، اور اگر ان کو کسی طرح سے باہر کرنے کی کوشش بھی ہوئی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کامیاب ہوگی، اس لیے کہ ان کے پاس اور بہت سارے منصوبے ہیں جو میں کسی وقت پھر انفورڈ کروں گا، کہ وہ ان ساری جو جسے کہتے ہیں نا چالوں سے مجھے لگتا ہے کہ وہ نکل آئیں گے۔ شکریہ۔